باقی جو ہیں وہ ہیں لیکن تصدیق کبھی نہیں ہوئی. جس دن تصدیق ہو جائے گی وہ ہم بتائیں گے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. What a shame! آپ لوگوں کو یہاں پہ ہنس رہے, لوگوں کی جانیں چلی گئی, آپ لوگ یہاں پہ ہنس رہے ہیں. کچھ شرم کریں یار, اگر ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں, کسی کی زندگی کی بات کر رہے ہیں, کم از کم اس پہ سیریس ہو جائیں. جب غلط بات کر رہے ہیں تو اس پہ کیوں نہ بولا جائے؟ ویسے کوشن علی صاحب معذرت کے ساتھ, زندہ لوگوں کو مرے ہوئے لوگوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگتا. سامنے تو ہے نا ڈیجیٹل لاشیں نہ لے گئے چلے ٹھیک ہے, سب کے سامنے یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی والوں نے جا کے مکہ اور مدینہ میں ان لوگوں نے شور کیا تھا, تو یہ آدمی جو تیسری اس پہ کنٹینر پہ بیٹھا ہوا تھا اور شاید وہ نماز پڑھ رہا تھا نہیں پڑھ رہا تھا, اس کو گرانا جائز ہے. پھر کہتے ہیں یار وہ مرا نہیں ہے. پھر ان کا انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں ہم نے تو ان کے سر کھول دیے. ان کا انٹیریئر منسٹر میں جب پولیس نے روکنے کی کوشش کی ان انتشاریوں کو, تو جو پہلی شہادت ہوتی ہے وہاں پہ پولیس کانسٹیبل کی, اس کے گلے میں گولی لگی. تو بالکل گولی یہاں سے چلائی گئی تھی. اس کے بعد ابھی آپ نے ڈی پی او اٹیک کی میڈیا ٹاک بھی ضرور سنی ہوگی, جس میں انہوں نے اعداد و شمار دیے کہ جب ان کے لیڈران بھاگے اسلام آباد سے, تو یہ بھی جب منتشر ہوئے, جب بھاگنے لگے تو بالکل رکاوٹیں اس وقت بھی لگائی گئیں, کیونکہ اطلاعات تھی, انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ ان کے انتشاری جتھے کے اندر افغانی لوگ موجود ہیں, تربیت یافتہ انتشاری موجود ہیں, جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح خون خرابہ کیا جائے. تو جب ان کو وہاں سے حراست میں لیا گیا تو حراست میں انہوں نے خود گرفتاری نہیں دی, بلکہ ایک طرح کا پولیس پہ وہاں پہ بھی فائرنگ کی گئی اٹیک میں, جس کے نتیجے میں 147 انجریز ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں, جن میں سے 25 افراد وہاں پہ کرٹیکل ہیں اور ان کو بلٹ وونڈ ہے, سب کو جو وہاں پہ زیر علاج ہے, جو کرٹیکل انجرڈ ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں جی گولی چلائی گئی. اور ابھی بیرسٹر صاحب کی آپ نے جب اپنے ابتدائیے میں وہ میڈیا ٹاک چلائی ہے ریالہ کے باہر, تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی جس کی طرف سے بھی چلی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل جس کی طرف سے بھی چلی مذمت ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ کچھ ثبوت سامنے آ جانے چاہیے. اسلام آباد کے اندر اتنی بڑی تعداد میں اگر 3 گھنٹے کی فائرنگ کا کہا جا رہا ہے, تو جو مس فائر ہوئے ہیں ان کے نشانات ہی دکھا دیے جائیں. بڑے جید صحافی اسلام آباد میں موجود ہیں, وہ نکل پڑے اور بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ فلائی اوور پہ, یہ دیوار پہ, یہ درخت پہ گولیوں کے نشانات ہیں, لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز دکھا نہیں سکے. جس طرح کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2 کہا جا رہا ہے, اگر یہ ماڈل ٹاؤن 2 ہو چکا ہے تو ابھی تک جنازوں کی باتیں تو ہو رہی ہیں, ان کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی بڑا لیڈر کسی جگہ پہ جا کے کسی جنازے میں شریک نہیں ہو رہا. جو فگرز ہیں لاشوں کے حوالے سے, کاظمی صاحب آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی, کبھی کہتے ہیں جنازے دکھا دیں, جب جنازے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان میں کوئی بڑا لیڈر شریک نہیں ہو رہا. پولیس والوں کی آپ کو ساری تعداد پتہ ہے کہ اتنے زخمی ہوئے, کسی شہریوں کی تعداد کا آپ کو اندازہ ہے؟ عام انسان جو شہری ہیں وہ کتنے زخمی اور کتنے ہلاک ہوئے, کچھ بتا سکتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جان صاحب بالکل یہ جنازوں کا بالکل ہوتا اگر یہ تازہ قبروں پہ جھنڈے نہ لگاتے پی ٹی آئی. اور یہ جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں, بڑی فنی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں کہ اتنا اگر سنجیدہ واقعہ ہے تو لوگ پھولے ڈال کے لاشوں کے اوپر پھول اور ہار ڈال رہے ہیں. کاظمی صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں کاظمی صاحب؟ تازہ قبروں پہ جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں کاظمی صاحب؟ یہ بہت بڑی بات ہے. آپ تو حکومت ہیں, آپ دیکھیں لاشوں کے اوپر تانا بازی نہیں کی جاتی, آپ حکومت ہیں. زخمی لوگوں کے کاظمی صاحب میں نے آپ سے پوچھا ہے, چلے ہلاک کوئی نہیں ہوا, یہ بتائیں زخمی کتنے ہوئے ہیں, چلیں اتنا بتا دیں. حکومت کو کچھ پتا ہے؟ بالکل انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس پہ. جو زخمیوں کی تعداد بتا دیں کتنے ہیں, اس میں انویسٹیگیشن کی کیا بات ہے؟ سرکاری اسپتالوں کے ریکارڈ سے بتا دیں کتنے زخمی ہوئے, بتا دیں. آپ تیسرا دینا جس طرح کا طوفان بدتمیزی آلریڈی سوشل میڈیا پہ برپا ہو چکا ہے, مصدقہ اطلاعات کے ساتھ طوفان بدتمیزی کو چھوڑ دیں, یہ بتا دیں زخمی کتنے ہوئے. انسان تھے وہ جن کے ووٹ لے کے آپ حکومت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کتنے زخمی ہوئے بتائیں. جب وہاں پہ بگدڑ مچی نا, جب وہاں پہ بگدڑ مچی اور بگدڑ کے نتیجے میں کتنے زخمی ہوئے ہیں, کتنے زخمی ہوئے ہیں اس کی تعداد کے حوالے سے بالکل حکومت نے بھی, آپ نے خود ہی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ گولیوں سے کوئی زخمی نہیں ہوا, نہ گولی چلی ہے؟ ڈی چوک میں بالکل گولی نہیں چلی, اس موقف پہ بالکل قائم ہے. جو ہوائی فائرنگ اگر کی بھی گئی ہے تو لوگ ان کے پاس تھے, اسلحہ ان کے پاس تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام آباد. کوثر کاظمی صاحب آپ کی لیڈر مریم نواز ہیں وزیر اعلیٰ, بڑی دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں, ابھی تک انہوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کہی, اور کیوں نہیں یہی بات وہ کھلی پریس کانفرنس میں کہتی کہ میں کہتی ہوں گولی نہیں چلی اور کوئی گولی سے زخمی نہیں ہوا؟ کیا وہ یہ بات کر سکتی ہے پریس کانفرنس میں؟ تو وزیر داخلہ روز آپ کے سامنے, وزیر داخلہ چھوڑیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کی, وہ یہ بات کر سکتی ہیں؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی تمام تر توجہ اپنے عوام کی طرف ہے,
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ بے شک آپ پروگرام نہ کریں, میڈیا اس کو نہ اٹھائے, جو پنجاب میں تبدیلی ہے اس کے حوالے سے آپ نہ بات کریں, لیکن تمام تر توجہ اس طرف. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس ان 12 کی باقی جو ہیں وہ ہیں, لیکن تصدیق کبھی نہیں ہوئی. جس دن تصدیق ہو جائے گی وہ ہم بتائیں گے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. What a shame! آپ لوگوں کو یہاں پہ ہنس رہے, لوگوں کی جانیں چلی گئی, آپ لوگ یہاں پہ ہنس رہے ہیں. کچھ شرم کریں یار. اگر ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں, کسی کی زندگی کی بات کر رہے ہیں, کم از کم اس پہ سیریس ہو جائیں. جب غلط بات کر رہے ہیں تو اس پہ کیوں نہ بولا جائے؟ ویسے کوشن صاحب معذرت کے ساتھ زندہ لوگوں کو, مرے ہوئے لوگوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگتا. سامنے ڈیجیٹل لاشیں نہ لے گئے سب کے سامنے یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی والوں نے جا کے مکہ اور مدینہ میں ان لوگوں نے شور کیا تھا, تو یہ آدمی جو تیسری اس پہ کنٹینر پہ بیٹھا ہوا تھا اور شاید وہ نماز پڑھ رہا تھا نہیں پڑھ رہا تھا, اس کو گرانا جائز ہے. پھر کہتے ہیں یار وہ مرا نہیں ہے. پھر ان کا انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں ہم نے تو ان کے سر کھول دیے. ان کا انٹیریئر منسٹر جناب سید کوثر کاظمی صاحب, آپ نے تو قانون بھی بنا دیا ہے, اسلام آباد میں احتجاج جو ہے بغیر اجازت کرنے والے کے لیے کئی سال قید کی سزا ہے. اور پھر یہ جو ڈی چوک میں حکومت نے جو ایکشن لیا ہے, اس کو آپ آپریشن کہیں, آپریشن کلین اپ کہیں, کیا اس کے بعد کوئی بھی سیاسی جماعت اور خاص طور پہ آپ کی سیاسی جماعت جو ہے کبھی بھی اسلام آباد میں احتجاج کر پائے گی؟ ویسے تو ایک تاثر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ اب آپ کی جماعت تو شاید کبھی بھی سڑکوں پہ نہ آ سکے, لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں یہ کچھ مناسب ہوا ہے کہ لوگوں کا احتجاج کرنے کا حق جو ہے وہ ان سے چھینا گیا, اور جس طریقے سے چھینا گیا ہے آئندہ تو کوئی عام انسان جو ہے احتجاج کے لیے آواز بھی نہیں بلند کر پائے گا؟ مٹی اللہ جان صاحب, سب سے پہلے تو 2-3 بھائیوں نے ایک لمبی چارج شیٹ پڑی حکومت وقت کے خلاف کہ یوں ہو گیا اور اس طرح ہو گیا, جس طرح خون کی ندیاں بہہ گئیں اور کوئی ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ریاست کی طرف سے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ گھوم رہے ہیں تھانوں کا چکر, آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ تھانوں کے اور اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں اپنے لفظ بند کو ڈھونڈنے کے لیے, تو ایک تو پہلے وہ ڈیٹا چلائے نا میرے بھائی آپ کو اسکرین پہ, جو آپ کو پم سے اور پولی کلینک سے ملا. یہ ڈیٹا حکومت کے پاس نہیں ہے, یہ ڈیٹا حکومت کے پاس نہیں ہے. آپ آج کہہ دیں کہ نہیں ہے, میں چلا رہا ہوں پھر آج شام کو آپ بتا دیں. آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ چلا دیں ساتھ ساتھ. نہیں آپ کہہ دیں نہیں ہے ایسا کوئی ڈیٹا ثابت کیا جائے, ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے جو کہ اپنا ان رائٹنگ بتا رہے ہیں, پولی کلینک اور پمس دونوں ان رائٹنگ بتا رہے ہیں سارا معاملہ, تو وہ ذرا آپ چلا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر یہ واقعی خون کی ندیاں بہہ گئی تھی تو پھر اے آئی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیوں پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تصاویر بنائی جا رہی ہیں؟ کیوں خون میں لت پٹ ڈی چوک دکھایا جا رہا ہے؟ تو ایسی سچویشن کے اندر ان کی اگر کوئی سچی بات مان بھی لی جائے تو ان کا جھوٹ اس پہ حاوی ہو رہا ہے اور ان کے سچ کو دبا رہا ہے. اب اگر وہاں پہ ربر فائر بھی ہوئے ہیں, جی ربر بلٹ بھی چلے ہیں, تو ان کی نظر میں وہ فائرنگ ہو گئی ہے بہت بڑی تعداد میں 3 گھنٹے جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں تو واقعی بے بہا قسم کی شہادتیں ہونی چاہیے تھی, اور جن کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے وہ کسی قانون کا احترام نہ کرتے میرے خیال میں, وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر آپ کو آپ کے میڈیا ہاؤسز کے باہر نظر آتے, پریس کلب کے باہر نظر آتے, اسلام آباد میں یا اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوتے کہ بھائی ہمارے پیاروں کی لاشیں ہمیں دی جائیں. اب یہ نام کیوں نہیں ظاہر کر رہے؟ آپ نے بھی ان سے بارہا سوال کیا, بھائی آپ نے تحریک انصاف نے کوئی لسٹ بنائی ہے, کوئی یہاں پہ کوئی ترتیب دی ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے زخمی ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں. عمران خان صاحب کو جو لوگ ملے نا بیرسٹر صاحب نے, انہوں نے جا کے کہا جی 12 لوگ انکلوڈنگ رینجرز اینڈ پولیس ان کی شہادتیں ہو گئی, اور خان صاحب نے خان صاحب نے بیرسٹر صاحب کی میڈیا ٹاک پھر چلا آگے سن لیں. 12 لوگوں کو انہوں نے بتایا, 12 لوگوں میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے علیحدہ علیحدہ بتایا کہ رینجر اور پولیس, اور سب کے لیے خان صاحب نے قرآن خانی کی, صرف انہوں نے دعا جو ہے سب کے لیے کی ہے کہ سب کے لیے دعا کی ہے, لیکن 12 لوگ پی ٹی آئی کے وہ دعویٰ کر میں جائیں. اب یہ ہے بھائی میرے جو انٹرنیشنل میڈیا کا حوالہ دیا جا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے اپنے رپورٹرز کی خبر نہیں دے رہے, وہ پی ٹی آئی کا موقف چلا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیں یہ انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں. آپ کو میں درست کر دوں یہ انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں, پی ٹی آئی کے دعوے نہیں ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا نے چلائے ہیں. سر 2 لوگ سویلین اور 4 بھائی جان یہ جو بول رہے ہیں بھائی جان کو بولنے دیں. اچھا مجھے ٹھیک ہے, میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں, میرا فرض بنتا ہے. اب یہ ہے کہ جزیرہ نے 2 لوگوں کو کہا ہے جی 2 لوگ جو ہیں وہ سویلین اور 4 لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ابھی الجزیرہ کی خبر چلا رہے ہیں. اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کی خبر ہے, اس کے مطابق 6 لوگ وہ بتا رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے؟ آئے نا ذرا سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں کے ان کے بڑے اکاؤنٹ تحریک انتشار کے فالو کرتے ہیں, وہ لوگ جو لا انفورسمنٹ اور پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں ان پہ الحمدللہ لکھ رہے ہیں,
اور انڈین جو فلموں کے سین نکال کے کہ یہ ہمارے خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ لوگ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں یار جب وہ فلموں میں نظر آتے ہیں پاکستان کے خلاف بولتے ہوئے، ان کے کلپ شیئر کر رہی ہے تحریک انتشار. تو پہلے جو دبا ہوا معاملہ تھا نا ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے حوالے سے، وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا، بالکل صاف ظاہر ہونا شروع ہو گیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر جناب بیچ میں ساری چیزیں خود سے سٹوریز بنا کر شامل کی جائیں. پھر انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہ آپ لاشوں پہ ہنس رہے ہیں. بھائی کون سی لاشوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو لاشیں ابھی آپ سامنے نہیں لا سکے. آپ کہتے ہیں ہم کالے کپڑے سیاہ لباس اوڑھ کر سوگ منانا شروع کر دیں ان لاشوں کا جو گری نہیں، ان لوگوں کا جو مرے نہیں. لوگ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ویڈیوز نکال رہے ہیں. بھائی میرے بچے کے بارے میں غلط خبر ہو رہی ہے کہ یہ مر گیا ہے، یہ شہید ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کی تو اس کی تردیدیں بھی